امام احمد بن حنبل کا ایک خوبصورت واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ملحد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ دہریا تھا. تو امام صاحب نے کہا جی مانتا ہوں. کہتا ہے ابھی مجھے دکھائیں اللہ کہاں ہے، مجھے دلیل سے بتائیں کہ اللہ کہاں ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے ایک سفر سے. ذرا بات بڑی دلچسپ، ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں میں ایک دن سیر کرنے کے لیے نکلا تو میں چلتا گیا اللہ کی کھوج میں. تو میں آگے ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں. مجھے ایک چاندی کا محل نظر آیا. کس کا محل؟ چاندی کا. اور وہ محل ایسا ہے کہ نہ کوئی اس کی کھڑکی ہے نہ کوئی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس کو بنانے والے نے کیسے بنایا ہے، نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے. کہتے ہیں میں نے آس پاس دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو میں نے اس چاندی کے محل کو توڑا اور میں اندر داخل ہو گیا. اندر داخل ہوا تو ایک اور عجیب منظر دیکھتا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور وہ منظر یہ ہے کہ اس چاندی کے محل کے اندر ایک سونے کا محل ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ اس محل کی کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے. کہتے ہیں میں اور حیران ہوا کہ کیسا بنانے والے نے بنا دیا. کہتے ہیں جب میں نے اس زرد، اس پیلے، اس سونے کے رنگ والے محل کو توڑ کے اندر داخل ہونا چاہا، اندر داخل ہوا تو اندر سے زندہ چوزا باہر نکل آیا. تو میں پہچان گیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا زمانہ نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود ارتقائی مراحل سے نہیں ہو رہا، یہ کرنے والی ذات اللہ ہے. وہ جو چاندی کا محل ہے نا، وہ سمجھانے کے لیے بتایا وہ انڈا ہے، اور جو زرد سونے کا محل ہے وہ زردی ہے انڈے کے اندر، اور اس زردی کے اندر اللہ نے زندہ چوزا رکھ دیا. سبحان اللہ. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے اور مردہ سے زندہ کو. زندہ مرغی، مردہ انڈا، زندہ مرغی. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے. تو ہر کائنات کی ہر چیز پکار کے کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں ہوں گی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوں گی.